ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمانا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، میرے چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کی نیو ایپیسوڈ میں شاملیت کہتے ہیں۔ اور پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس بہت ہی پیارا پروگرام ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں جو ہمیں قرآن پاک سکھاتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ آج کا سبق ہمارا کیا ہے، اور ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی ہاں، آج ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کا سوال۔ جی ہاں، آج کا سوال آپ سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کڈس میوزک چینل کے ناظرین کے لیے آج کا سوال کیا ہے۔ آج کا سوال ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیے۔ کیا سوال ہے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیے۔ آج کا سوال ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیے۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ماشاء اللہ، جی سیگمنٹ کون سا ہے؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی ہاں، مدرسۃ المدینہ آن لائن ہمارا سیگمنٹ ہے۔ قاری صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارے پاس کچھ نعت خواں بھی موجود ہیں۔ تو پہلے ہم سنیں یا پھر اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں؟ چلیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں مبین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، میرے چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی ہاں، ہمارا سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور ہمارا اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پیارا سلسلہ، ہم سب کا پیارا سلسلہ، بچوں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا۔ جی ہاں، یہ سلسلہ ایک ایسا مرحلہ ہے، ہمارا جو سیگمنٹ ہے کیا؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن، جس میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، عربی لب و لہجے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو جلدی جلدی آ جائیے، ریڈی ہو جائیے اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیے۔ جی تو آپ کا پیارا سلسلہ، ہم سب کا پیارا سلسلہ، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا، جس کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث پاک، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں یا سیکھنے والے بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں، پڑھنے والے بن جائیں، پڑھانے والے بن جائیں، تو جب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق بہترین لوگوں میں انشاءاللہ شمار ہوگا۔ جی قرآن پاک اللہ پاک کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کا حکم، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے، کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے قرآن پاک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے۔ اور نازل کیسے ہوا؟ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ جی ہاں، ہمیں عربی زبان میں ہی پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس طرح آگے بڑھنا ہے۔
تو پہلا ہمارا مرحلہ ہوتا ہے قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سننا. جب توجہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی پائیں گے, اور جب سمجھ لیں گے تو پھر پڑھ بھی پائیں گے, اور جو پڑھ لیں گے تو اچھے انداز سے سنا بھی پائیں گے. جی آپ نے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سوال جو آج بتایا گیا ہے وہ بھی بتانا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام, اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی جو ہم سبق پڑھیں گے آج 3 آیتیں ہوں گی. آیت نمبر سورہ عبس کی, اما پارا کی سورہ عبس, اس کی آیت نمبر 13, 14 اور 15. ان 3 آیتوں کو اچھے انداز سے آپ کوشش کریں سنا دیں, یہ سنا دیں یا پچھلی جو آپ نے پچھلا سبق پڑھا ہے وہ اچھے انداز سے آپ سنانے کی کوشش فرمائیں. تو ان آیات کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. یہاں موجود بچے وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فی صحف مکرمہ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ مرحلہ جس کا نام تھا توجہ کے ساتھ سننا. جی ہاں, اور ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی انس بھائی کیا مرحلہ ہے؟ توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی ہاں, آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب توجہ کے ساتھ سمجھنے کا مرحلہ ہے, کیونکہ توجہ کے ساتھ سن لیا. جب سن لیں گے جو بات بار بار سنی جاتی ہے نا تو وہ قرار پکڑ لیتی, یعنی اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے, اور جب سمجھ لیں گے تو پھر اس کو بیان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو پڑھ پائیں گے اور اچھے انداز سے سنا پائیں گے. تو توجہ کے ساتھ اب سمجھنا ہے. اس سے پہلے جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگیں تو کوشش کریں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی عادت بنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے, چھوٹے بڑے سب جو یہاں بڑے بچے ہیں, نعت خواں بچے ہیں, وہ بھی کوشش کریں بلند آواز سے پڑھیں گے نا تو آپ کی تلفظ ادائیگی اچھی ہو جائے گی, اور آپ ایک وقت آئے گا قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے. فی صحف مکرمہ, فی صحف مکرمہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فی یا مدہ ہے, اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. صاد یہ موٹے حروف میں سے, بلکہ ایکسٹرا موٹے. ماشاءاللہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے ہے. جی ہاں, ایکسٹرا موٹے حروف کتنے ہیں سراج بھائی ذرا بتانا پسند فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ تھوڑی سی غلطی ہوگی. جی کیا؟ 4 کون کون سے ہیں؟ طا ضاد صاد وا. ضا, یعنی آپ قریب قریب ملا لیں, جیسے صاد ضاد طا ضا. اچھا یہ بعض بچے طا ضا پڑھتے ہیں, تو یہ پڑھنا کیسا ہے سراج بھائی؟ منع ہے. منع ہے. اگر ہم اس کو طا ضا پڑھیں گے کیا ہوگا؟ ناک میں آواز گئی, اور ناک میں آواز لے کر جا کر پڑھنا یہ غلط ہے. تو ہم جب بھی پڑھیں گے ان کو پڑھیں گے طا اور ضا, یا آگے طا کی ادائیگی آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پیارے بچوں یاد رکھیے صاد کی ادائیگی جب بھی کرنی ہے پر کر کے اور ایکسٹرا پر کر کے. ٹھیک ہے, یہ موٹے حروف میں سے صاد کو سین سے نہیں بدلنا, اور اس کو سا سے بھی نہیں بدلنا. بعض بچے سا پڑھ دیتے ہیں, تو سا سے بھی نہیں بدلیں گے, سین سے بھی نہیں بدلیں گے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے, جی ہاں درمیان والے حصے سے, ہا کو ہا سے نہیں بدلنا, اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور پیارے بچوں یہاں ایک قاعدہ لگتا ہے, توجہ کریں گے تو یاد ہو جائے گا. ماشاءاللہ ہاتھ اٹھ گئے بھائی, ماشاءاللہ. جی کون سا قاعدہ لگ گیا ہے, یہ کون بتانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے عزیر شاہ صاحب بتانے کے لیے تیار ہیں, مائک دیجیے گا. جی میم مشدد. میم مشدد تو موجود ہے, ایک اور قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد دیکھیے غور کیجئے, ادغام.
ادغام، ادغام مال غنہ یا بلا غنہ؟ ادغام مال گنہ۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا، کیونکہ جب کبھی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین نون ساکن ہو یا تنوین ہو، تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو توڑ کر لکھے فا دو زیر فن تو بنے گا فا نون زیر فن، آواز دونوں کی کیا ہوئی؟ برابر ایک جیسی ہوئی۔ فا دو زیر فن یا فا نون زیر فن تو کیا ہوا؟ نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، اس کو نون تنوین کہتے ہیں، تنوین بھی کہتے ہیں، نون تنوین بھی کہتے ہیں۔ تو تنوین کے بعد میم، حروف ارملون کتنے ہیں؟ 6۔ ان 6 حروف میں سے جب کبھی یا، واو، میم اور نون یہ 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر ادغام مال غنہ ہوتا ہے، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے اور اس میں ایک الف کا غنہ ادا کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، حرکات جب کبھی آئیں بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں۔ کاف کو باریک رکھنا ہے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را باریک ہو جائے گا یا؟ جی ہمارے انس بھائی بتائیں گے۔ پر ہو جائے گا۔ جی ہاں، جب کبھی را پر پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین را پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر ایک قاعدہ بنا، جہاں وقف کیا جائے گا تو ایک قاعدہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ جی ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی بتانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اس قاعدے میں ہمیں تا کو ہا پڑھنا ہے۔ تا کو ہا سے بدل دیں گے، ماشاءاللہ اس قاعدے کا ایک نام بھی ہے، تھوڑا مشکل ہے مگر دیکھیں۔ سراج بھائی کو یاد آ رہا ہے؟ جی مائک دیجیے گا۔ مد عارض۔ نہیں مد عارض یہاں نہیں ہوتی۔ جی عزیر شاہ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں شاید ان کو یاد آ گیا ہو۔ شدیدہ محموسہ۔ نہیں، ابھی یہ آپ کا جواب یہاں پر درست نہیں ہے، تھوڑا مشکل قاعدہ ہے۔ جی اس کو کہتے ہیں وقف الابدال مال ہا، وقف الابدال مال ہا، ہا کے ساتھ بدلنا۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گول تا کو ہا سے بدلنا۔ کیا کہیں گے؟ گول تا کو ہا سے بدلنا۔ جی ہاں، وقف کی صورت میں یہاں گول تا ہا سے بدل جاتی ہے۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ فی صحف مکرمہ، ماشاءاللہ، مرفوعۃ مطہرہ، جی یہاں پر بھی کافی سارے قاعدے لگتے ہیں، اگر توجہ ہوگی تو یہ سارے قاعدے آپ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا پچھلا آپ دیکھیں، پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں تو یہاں آخر میں تا کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر کی تنوین، اور جب آگے ملا رہے ہیں تو کیا؟ میم پر تشدید۔ ایک قاعدہ بن گیا، اس قاعدے کا نام ہمارے فدا حسین بھائی بتائیں گے۔ ادغام مع الغنہ۔ جی ہاں ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جب اس کو پیارے بچوں ملا کر پڑھیں گے تو یہ ادغام مع الغنہ ہو جائے گی، کیونکہ میم پر تشدید ہے۔ اب یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ذہنوں میں یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایسے کہ وقف کیا تو مکرمہ، اور اگر اس کو ملائیں گے تو کیا قاعدہ ہوگا؟ جی ملانے کی صورت کے میں ادغام مال غنہ ہو جائے گا کہ تنوین کے بعد میم حرف ارملون میں سے آ گیا، جیسے یہاں پر تنوین کے بعد میم آیا تھا، یہاں پر بھی ویسے ہی قاعدہ ہے۔ جی را ساکن سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے را باریک ہو جائے گا یا پر؟ بلند آواز سے پر ہو جائے گا، ماشاءاللہ۔ جی واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واو لین ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب اس کو ایک الف حرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کر دیں، اور واو لین جب آتا ہے اس کو بغیر کھینچے ادا کر دیں۔ عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے الگ کے درمیان والے حصے سے، اور عین کو حمزہ سے نہیں بدلنا ہوتا۔ اور پیارے بچوں پھر ایک قاعدہ آ گیا جو بار بار آئے، یہ بار بار آ رہا ہے ماشاءاللہ، اس مرتبہ 30 مرتبہ آیا ہے۔ جی 30 مرتبہ وہی قاعدہ، کون بتانا چاہیں گے؟ سراج بھائی، جی مائک لیجئے گا۔ ادغام مع الغنہ۔ کیوں ہوا ادغام مع الغنہ، ذرا بتائیں۔ تنوین کے بعد میم پر تشدید۔ میم آ گیا بس، تو یہ میم پر تشدید جو ہوئی ہے یہ بھی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، میم پر تشدید آئی اس وجہ سے ہے کہ جب نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، اور جب وہاں ادغام ہوتا ہے تو یاد رکھیے اگلا حرف مشدد ہو جائے گا، تشدید والا ہو جائے گا، کہ ادغام ہوا ہے۔ ادغام کے معنی کیا ہے؟ ملانا۔ کیا ہے ادغام کے معنی؟
جی ہاں ملانا. تو یہاں نون ساکن تنوین کو نون کو جو ہے میم میں ملا کے پڑھتے ہیں, کیونکہ یہاں نون تنوین ہے, اس تنوین کی نون کو میم میں ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ مشدد ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ایک الف کا غنہ ادا کرتے ہیں. اور پیارے بچوں پھر آ گیا طا. جی موٹے حروف اور ایکسٹرا موٹے حروف. یاد رکھیے کہ طا جو ہے موٹے حروف میں سے تو ہے مگر ایکسٹرا موٹے حروف میں سے ہے, یہ بھی ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور ایک سوال آپ سے, قرآن پاک کا سب سے پر حرف کون سا ہے؟ ہاتھ کھڑے کیجئے. ماشاءاللہ. اوہو عبید بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سا حرف؟ طا. طا. قرآن پاک کا سب سے پر حرف ہے, موٹا حرف ہے طا. کون سا حرف ہے؟ بلند آواز سے ماشاءاللہ طا. یاد رکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کا سب سے پر حرف موٹا حرف کون سا ہے؟ طا. یاد رکھیے گا تو یاد رہے گا انشاءاللہ. اور ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے, ہا کو ہا سے نہیں بدلنا. وہاں ہم نے کہا تھا ہا کو ہا سے نہیں بدلنا, اور یہاں پر یاد رکھنا ہے ہا کو ہا سے نہیں بدلنا. اور ہا پر تشدید آ گئی ہے, تھوڑا مشکل ہوتا ہے ادا کرنا, مشکل ہوتا ہے. جی ہاں تھوڑا سا زور دینا پڑتا ہے. کیسے؟ مطہرہ, پہلے بھی ہا اور گول تا وف کرنے کی صورت میں پھر ہا سے بدل جائے گی. وف بالابدال معل ہا. جی ہاں ہا کے ساتھ. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے, اگر ہم یا وف کرتے ہیں تو قاعدہ بنا گولتا کو ہا سے بدلا, اور جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک قاعدہ بن رہا ہے. ایک چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے, آگے حرف با نظر آ رہا ہے, ایک قاعدہ. جی ماشاءاللہ. کون بتانا چاہ رہے ہیں, کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم پوچھ لیتے ہیں عزیر شاہ صاحب سے, مائک دیجیے گا. اقلاب. اقلاب. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. حمزہ بھائی کیا کہیں, ان کا جواب درست ہے؟ جی بالکل. آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے؟ سوچ رہے کوئی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور ہو. اقلاب ہے. اقلاب یہ. اچھا یہ اقلاب کیوں ہوا؟ جی حمزہ بھائی بتائیں گے. حمزہ بھائی بتائیں. کیونکہ بعد سے پہلے میم آ رہا ہے. بات سے پہلے میم آ رہا ہے. سوری, نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد. ابھی بھی تھوڑا سا جواب. جی کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ فدا اپنے سراج بھائی مائک لیجئے گا, جلدی 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 بتائیے. میم ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو کیا ہوگا پھر؟ اقلاب. اقلاب ہوگا. اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو پیارے بچوں نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اقلاب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اقلاب. اقلاب. اقلاب کی معنی کیا ہے؟ بدلنا. جی ہاں. تو پیارے بچوں یہاں ملانے کی صورت میں اقلاب کا قاعدہ ہوگا. وف کی صورت میں گول تا کو ہا سے بدلیں گے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. اچھا اس کو ایک مرتبہ ملا کے آگے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کا پڑھنے کا ایک اچھا وہ ہو جائے. مرفوعۃ مطہرۃ بِأَيْدِي. مرفوعۃ مطہرۃ. جی یہ اقلاب اس طرح ہو گیا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. جی ہاں بات کی ادائیگی بغیر کھینچے, کیونکہ حرکت ہے, حرکت کو کبھی بھی کھینچنا نہیں ہوتا. اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا لین ہوتا ہے. یا لین حرف لین ہمیشہ نرمی سے ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر جی دو قاعدے بن گئے, ایک یہ قاعدہ اور ایک یہ قاعدہ. دونوں ایزی قاعدے ہیں. ایک یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور ایک یا ساکن سے پہلے زبر ہے. کون بتائے گا دونوں ہی قاعدے؟ ماشاءاللہ. جی 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 کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے عبید بھائی. یا مدہ ہو رہا ہے پہلے میں, اور دوسرے میں یالین یا مدہ. تھوڑا غور کریں. یالین یا مدہ. جی پہلے یا لین ہے اور پھر یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا لین, اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا مدہ.
حرف لین کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں اور حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور ہمارے عبید بھائی کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اور صفا رہ میں کیا کریں گے؟ سین کو باریک رکھیں گے اور اس کو صاد سے نہیں بدلنا، سا سے نہیں بدلنا، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. را پر زبر آنے کی وجہ سے را کو پر رکھیں گے اور گول تا کو وف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے. بلند آواز سے گول تا کو وف کی صورت میں ہاں سے بدل دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بی ایدی سفرہ، ماشاءاللہ. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا مرحلہ تھا جس کا نام تھا توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی ہاں، امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سمجھا ہوگا. اور ہمارا نیکسٹ مرحلہ جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. لیکن اس سے پہلے اب اس مرحلے کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام حمد احمد ہے. میں ناڑوال سے بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سوال کا جواب دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد بن صدیق اطاری ہے. میں پاک پٹن شریف سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا اور سوال تھا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام بتایا اور آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد ایاز ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کے آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. جی ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے ہمارے؟ ایاز بھائی. کہاں سے؟ کراچی سے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام سجنا تاریہ ہے. میں کراچی سے بول رہی ہوں. آج میں آپ سے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. پیارے مبین بھائی، میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری اور ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ماشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں. صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق اکبر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں بھائیوں نے جو ہے مل کے جواب دیا ماشاءاللہ. اسی طرح آپ میں کالز کرتے رہیے. آپ نے سوال کا جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام سید حسین رضا ہے. میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. نبیل پاک، میں آج آپ کو اسلام و دین کا پہلا کلام سناؤں گا. ہو جاؤ بچے ریڈی، خزانہ آ گیا. اچھی پیاری باتوں کا بھی زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے جو ہے ٹائٹل کلام سنایا ہمیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے پروگرام اسلام فار کڈس کا ٹائٹل سب مل کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں شروع کیجیے. جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا. اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے ہمارا مرحلہ
توجہ کے ساتھ پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر یہاں موجود بچے سنائیں گے بھی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جی اب ان آیات کو توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فی صحف مکرمہ. في صحف مكرمة. فی صحف مکرمہ. في صحف مكرمة. مرفوعۃ مطہرہ. مرفوعۃ مطہرہ. بأیدی سفرہ. بأیدی سفرہ. دو آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے، مگر جب ہم حدر میں پڑھ رہے ہیں پیارے بچوں تو حدر میں پڑھنا ہے، اور جب ترتیل ہوتی ہے تو ترتیل میں کیا ہوتا ہے؟ بہت ٹھہر کر پڑھنا، اور حدر میں ہوتا ہے اسپیڈ سے پڑھنا. تو آپ نے مل کر تھوڑا اسپیڈ سے. مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. جی کوشش کرنا ہمارا کام، پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام. اور جو من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے جو ہے یہاں موجود حاضرین بھی سنائیں گے اور ناظرین بھی. تو اگر ناظرین سنانے کے لیے تیار ہیں تو ہم کال شامل کریں. جی جی بالکل. چلیں جی. میرا نام زینب ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. قاری صاحب آج میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک قاری صاحب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ ان کی کال کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ ماشاءاللہ، اس بچی نے بہت اچھے انداز سے تعوذ، تسمیہ اور پوری صورت مبین بھائی بہت اچھے انداز سے سنائی. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، دارین کی خوشیاں دے، اور انہیں بھی اپنے والدین کے ساتھ بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے. مگر ایک دو غلطیاں مجھے تھوڑی سی فیل ہوئیں. کیا؟ صاد کی ادائیگی جو ہے نا، آپ کوشش کریں صاد. مجھے جو سمجھ میں آیا کہ صاد میں آپ یا تو زبان قریب کر لیتی ہیں دانتوں کے نا، تو آپ صاد کو اچھے انداز سے، جو ہو سکتا ہے مجھے سننے میں ایسا آیا ہو اور آپ نے اچھا پڑھا ہو، صحیح پڑھا ہو، تو بعض مرتبہ کال پہ ہو جاتا ہے، مگر اور کوشش کریں صاد کی ادائیگی. صاد کیا پڑھنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو صاد کی ادائیگی اچھے انداز سے کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال.
میرا نام رامین زینب ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتانا چاہوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق اور میں آج آپ کو سبق بھی سنانا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاء اللہ کوشش کی مبین بھائی، انہوں نے بھی اچھی کوشش رہی. صاد کے ادائیگی اور اچھے انداز سے، اور مرفوعۃ مطہرہ یہاں آپ تھوڑی بہت زیادہ ہی ٹھہر گئیں. مرفوعۃ مطہرہ ٹھہرنا نہیں زیادہ، رکنا نہیں ہے تو وہ سکتہ ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو کی ادائیگی اور پر کر کے ادا کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد زمان ہے. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سورۃ الفلق سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. جی کوشش کی آپ نے، مگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کو کوشش کریں درست کریں. قل اعوذ برب الفلق. قلقلہ میں کیا ہوگا؟ قاف میں قلقلہ ہوتا ہے، آواز لوٹ کر آتی ہے. اور ومن شر النفاثات، نفاثاتی نہیں، نفاثاتی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. اور ومن شر النفاثات فی العقد، فی العقد کھینچنا نہیں ہے اس کو بھی، فی العقد. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، کوشش جاری رکھیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ قرآن پاک آپ درست پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. پیار پیار مبین بھائی اور قاری صاحب، میں ہوں فاطمہ طاریہ مین جناباد سے. پیار پیار قاری صاحب، میں آج آپ کو حروف مدہ بتاؤں گی. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. کیرد مدہ نیچانا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مبین بھائی دیکھیں کوشش کی انہوں نے سوال کہ حرف مدہ بتا دیا. اسی طرح بعض بچے جو ہے کوئی بھی قاعدہ بھی سنانا چاہیں قاعدہ بھی سنائیں، پر کوشش کریں بغیر دیکھے سنائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ اور اچھا انداز سے پھر یہ سبق بھی یاد ہو جائیں گے، قواعد بھی یاد ہو جائیں گے آپ کو. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبداللہ طاری ہے. میں ابھی جان سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے قاری صاحب، میں آج آپ کو 2 سبق سناؤں گا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. من جدہ وجدہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آج آپ نے یہ موجودہ سبق بھی سنایا آج کا، اور پچھلا سبق بھی آپ نے سنایا. بہت اچھا. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پچھلا بھی سنائیں موجودہ بھی سنائیں، تو انشاءاللہ جو غلطیاں ہوں گی درست ہوں گی. بہت اچھے انداز سے جب آپ ہا کی ادائیگی کریں کوشش کریں اور کلیئر کریں، اور را کی ادائیگی میں آپ کی زبان صحیح مخرج میں لگے اور اچھے انداز سے، تو انشاءاللہ اور اچھا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد طلحہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آج کا سبق سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. 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 آپ نے ہمارے پروگرام اسلام فکر میں کال کی، اور قاری صاحب آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، مگر آخر میں جو ہا ہے نا وہ ایسا محسوس مجھے ہوا سننے میں، ہو سکتا ہے آپ نے صحیح پڑھا ہو اور سننے میں مجھے ایسا آیا ہو، مگر لگ رہا تھا کہ ہا جو ہے وہ تھوڑا ہا کی طرف جا رہا ہے، جیسے مطہرہ مطہرہ.
ہلکا ہا اور ہا کی یعنی مکسنگ ہو رہی تھی، تو کوشش یہ ہو کہ ہا آپ کا کلیئر ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، تو ہا کی ادائیگی کلیئر رکھیں. ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ ہمارا یہ مرحلہ جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سنانا. جی ہاں ماشاء اللہ. اور جو ہے پہلے ہمارے ناظرین نے سنایا، آپ کون سنائیں گے؟ ہمارے حاضرین جو یہاں موجود بچے ہیں اسٹوڈیو میں، جو موجود بچے ہیں جیسے ہمارے انس بھائی، ہمارے سراج بھائی، عزیر بھائی، حمزہ بھائی، ہمارے دوسرے حمزہ بھائی، اور ہمارے عبید بھائی، ہمارے ایان بھائی، ہمارے فدا بھائی. ایان بھائی جو ہے قاری صاحب یہ جو ہے اسپیشل ہے ہمارے، جو ہے آپ جو انشاءاللہ سنیے گا. ایان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مائک پہ. الحمدللہ رب العالمین. جی ماشاء اللہ ہمارے ایان بھائی موجود ہیں. اور یہ قاری صاحب بچوں کا رمضان آپ پروگرام شاید دیکھتے ہوں گے، تو جو ہے اس میں یہ ان کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی. ماشاء اللہ نعت خوانی میں ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین. آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے جو ہے چھوٹے بچوں کی جانب جو ہمیں سبق سنائیں گے. جی قاری صاحب. جی انس بھائی پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ. ماشاءاللہ. ایان بھائی سنائیں گے دوسری آیت؟ مائک دیجیے گا ایان بھائی کو. مرفوعۃ مطہرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تیسری آیت سراج بھائی مائک دیجیے گا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. ماشاءاللہ. جی اوپر سے پہلی آیت جی آپ سنائیں عزیر شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ. ماشاءاللہ. ہاں بڑا پیارا ادا کیا آپ نے، ہاں کی ادائیگی بھی کلیئر رہی. ماشاءاللہ. جی دوسری آیت ہم سنائیں گے حمزہ بھائی. دوسری. الرحمن الرحیم مرفوعۃ مطہرہ. ماشاءاللہ. دوبارہ ایک اور بلند آواز سے تھوڑا. مرفوعۃ مطہرہ. جی اب آپ نے ادغام صحیح کیا. اس وقت آپ کا ادغام جو ہے تھوڑا اخفا کی طرف جا رہا تھا، اس لیے جی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اور عبید بھائی تیسری آیت. جی بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا. جی مائک دیجیے گا عبید بھائی مجھے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی صحف مکرمہ. فی صحف مکرمہ. مرفوعۃ مطہرہ. مرفوعۃ مطہرہ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. اب ہم بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی صحف مکرمہ. فی صحف مکرمہ. مرفوعۃ مطہرۃ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. مرفوعۃ مطہرۃ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. یا اللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا آخری مرحلہ تھا جس کا نام تھا حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام اسلام فور کڈس میں تشریف لائے اور آپ نے اپنا سیگمنٹ مکمل کیا جس کا نام تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی ہاں قاری صاحب، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضر نصیب فرمائے. اللہ پاک حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی جو امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تیزی دکھائیں. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے تیزی دکھائیں. کیا سیگمنٹ ہے؟ تیزی دکھائیں. جی ہاں ہمارا سیگمنٹ ہے، بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور بچے جو ہے اس کا جوابات دیتے ہیں اور درست جواب دیکھیں گے ہم کس کا درست جواب ہے اور کس نے جواب دینے کی کوشش کی. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے اس سیگمنٹ کا پہلا سوال شامل کرتے ہیں اور سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا عطا کیا گیا ہے؟ ماشاءاللہ. آئیے پوچھتے ہیں اس کا جواب. ایان بھائی آپ بتائیں گے؟ جی ایان بھائی سے پوچھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا عطا کیا گیا. جی ہاں قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگلا سوال اور سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کے کسی ایک شہزادے یعنی بیٹے کا نام بتائیے. لبیک. سراج بھائی. لبیک. ابو قاسم. کیا جواب بتائیے؟ ابو قاسم. حضرت ابو قاسم. ابو قاسم ہوگا. حضرت پھر حضرت قاسم ہوگا. جی آپ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے جو ہے ہم آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. درست جواب ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اگلا سوال. جی ایک بات جو ہے آپ کو بتاتے چلوں کہ ابو القاسم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت بھی ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال اور سوال ہے جنت البقیع یہ قبرستان کہاں ہے؟ لبیک. سوال ہے جنت البقیع آپ نے بہت نام سنا ہوگا، بڑا ہی مشہور قبرستان ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ بتائیے. چلے حمزہ بھائی آپ بتائیے. مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اگلا سوال اور سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ لبیک. یعنی اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام بتائیے. لبیک. انشاءاللہ یہ جواب لیں گے ہم فدا بھائی سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یارہ نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. اگلا سوال اور سوال ہے سورہ رحمان قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ لبیک. ایان بھائی. جی ایان بھائی. 27ویں پارے میں. 27ویں پارے میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگلا سوال اور سوال ہے جی ہاں سوال ہے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے سال اسلام کی تبلیغ فرمائی؟ لبیک. ہمارے عزیر بھائی. تقریباً 13 سال. تقریباً 13 سال. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اگلا سوال اور سوال ہے
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سارے مل کے جواب دیجئے. حنفی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی نوٹ چار سے محمد احمد طاری محمد طلحہ طاری عرض کر رہے ہیں. مبین بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء ہر اللہ. صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے احمد اور طلحہ بھائی شہر چنیوٹ سے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرے پیار مبین بھائی، میں ہوں فاطمہ نیچے آواز سے. میں آج آپ کو سال کا جواب دوں گی. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. آپ نے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی اور جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ظفر عبدالماجد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام اسلام فاکٹس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا. ہمارے کون تھے؟ عبدالماجد بھائی. ماشاء اللہ. جی انس بھائی، آپ کی جو ہے توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ اس پروگرام کی جانب. جی ماشاء اللہ. آپ سوال کا جواب دیا اور جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جزاک اللہ خیرا. جی ماشاء اللہ. آپ نے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی اور جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ آپ نے جو ہے میرے سننے میں آیا کہ آپ نے انہا کہا ہے. کیا کہا ہے؟ انہا. تو انہا کس کے ساتھ لگتا ہے؟ صحابیہ کے ساتھ، اور انہو صحابی کے ساتھ. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام نسبت کاریہ ہے. میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام احمد رضا ہے. میں کورنگی سے بات کر رہا ماشاء ہوں. اللہ. میں آج آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. مقصد بھی سناؤں گا. جی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا ہمارے اپنے پروگرام اسلام فاکٹس میں کال کرنے کے لیے. اور آپ نے سوال کا جواب بتایا اور جواب کیا بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو ہے آپ سے شاید کچھ مسٹیک ہو گئی ہے اور آپ نے انہا کہہ دیا ہے. تو جو ہے اس کو درست کر لیجئے، انہا کہہ دیجئے اور جو ہے نہیں کہہ پائیے. جی آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی ماشاء اللہ. ہمارا سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کوئی ناز خان موجود ہیں اور ان سے ہم کلام بھی سنیں گے. لیکن اس سے پہلے آئیے سب سے پہلے ان کی تیاری پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فدا بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. جی آج آپ ہمیں جو ہے کون سا کلام سنائیں گے؟ حمد اللہ واحد یکتا ہے. ماشاء اللہ. ہم سنائیں گے. ماشاء اللہ. جی ایان بھائی آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاء اللہ. جی عبید بھائی.
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ماشاء اللہ. جی حمزہ بھائی. کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. ماشاء اللہ. آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں ہم فدا بھائی کی جانب اور جو ہمیں سنائیں گے حمد. جی فدا بھائی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے. ایک ہی سب کی سنتا ہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ. کون چکور کا جانانا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. کھل جائیں جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے. کھل جائیں جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. مولا دل کا زنگ چڑھا قلب نوری پائے جھلا. مولا دل کا زنگ چڑھا قلب نوری پائے جھلا. دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ 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 سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں ایان بھائی کی جانب. جی ایان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں
रज़ा नफ्स दुश्मन गर्दन में रज़ा नफ्स दुश्मन गर्दन में आना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, तेरा दिल भी चमका देने वाले। माशा अल्लाह। जी आइए बढ़ते हैं हम उबैद भाई की जानिब। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, 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 जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, हमसे फकीर भी अब हैरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब हैरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनके निसार कोई ऐसे गरज में हो, उनके निसार कोई ऐसे गरज में हो, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, उनकी महकने दिल के मुझे खिला दिए हैं, अल्लाह क्या चाहे
مغ نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ملک سگر کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سگر کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مغ نے دل کے مرچے کھلا دیے ہیں جس راہ جس راہ جس راہ جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے بسا دیے بسا دیے سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس پن چینل کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام میں کچھ خیال شامل کرتے ہیں. جی جنید احمد اتاری ہے. میں سرحد ضلع گورکی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میں عبید بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک کلام سنا دیں. جی ایک کلام سنا دو عبید بھائی. آپ جب تک یاد کریں انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں ہمارے حمزہ بھائی کی جانب. اور ہمارے احمد بھائی نے جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. عبید بھائی آپ کلام یاد کیجیے جب تک ہم حمزہ بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی حمزہ بھائی. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے
آئیے اپنے پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں جی. اچھا مبین بھائی، میں ہوں آمنہ طاریہ سیالکوٹ سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسلام فور کڈز زندہ باد. ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب درست ہے جی. آئیے، آپ نے جو ہے انہا کہا ہے تو جو ہے یہ صحابے کے ساتھ جو ہے لگتا ہے، اور جو ہے انہو جو ہے صحابی کے ساتھ لگتا ہے. آپ جو ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہم عبید بھائی کی جانب. عبید بھائی، آپ نے کون سا کلام سوچا؟ واہ کیا جود و کرم ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخا تیرا جی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سرتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. ان نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرا. ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، آج کا سوال تھا بتائیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام، اور جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنہوں نے درست جواب دیا اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین جی. پیارے پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، ہم اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فور کڈس کا وقت اختتام میں پہنچا. اور جاتے جاتے آپ کو جو ہے یوٹیوب چینل کا لنک دیتے چلوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل اس کا نام ہے کڈس مدنی چینل. ہمارا آپ سرچ کریں گے کڈس مدنی چینل یوٹیوب پر تو آپ کو جو آفیشیل ہمارا جو سب سے پہلے پلیٹ فارم دیکھنے کو مل جائے گا. آپ اس پہ کلک کیجیے اور ہمارے تمام پروگرامس اینیمیٹڈ سیریز دیکھ سکتے ہیں. آئیے پیارے پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہمارے پروگرام اسلام فور کڈس اختتام میں پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
غلام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل